العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صلوات پڑھیے ذرا. آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ خدا ہے اے میرے حبیب جس نے تیرے کی طرف کتاب نازل کی. انزل علیک الکتاب، کتاب نازل ہوئی ہے تیری طرف. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں بڑی محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی روح ہیں، کتاب کی ماں ہیں، محکم آیتیں. ان میں کسی قسم کے ترجمے میں یا اور کسی قسم کی انجل کوئی بے چینی یا اضطراب نہیں ہے، الجھن بھی نہیں. یہ محکمات کی تعریف ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میری آیتیں دو قسم کی ہیں، محکمات ہیں جن کے لیے کسی بے چینی کی ضرورت نہیں، سیدھا سادہ ترجمہ ان کا ہو جاتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ متشابہ آیتیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ زَيْغٌ، پھر خدا نے کہا جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یتبعون ما تشابہ منہ، وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. درس ہے ذرا مشکل، مگر چلے گا. مشکل بھی میں نہیں پڑھنا ہے اور کس نے پڑھنا ہے. متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں. جن کے دل ٹیڑھے ہیں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. خدا نے کہا اگر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو ہوگا کیا؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ پیدا کریں گے. اس کا مطلب ہے اسلام میں فتنہ سب سے زیادہ جو پیدا ہوا ہے وہ قرآن کی متشابہ آیتوں کا اپنی مرضی سے ترجمہ کرنے کی وجہ سے. اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے ابتغاء الفتنہ، ابتغاء کے معنی کوشش کرتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کی. وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرتے ہیں. خدا نے کہا ما یعلم تاویلہ الا اللہ، متشابہ آیتوں کی تعویل سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، یا وہ جانتے ہیں جن کو ہم نے علم میں مضبوط کر کے بھیجا ہے. ما یعلم تاویلہ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے جس نے بھیجی ہیں آیتیں. والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں سے نہیں پڑھے ہوئے وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں.
جاہل پیدا نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ نے متشابہات کا بھی ترجمہ سمجھنا ہے تو پھر راسخ ہونا فی العلم کی طرف جانا پڑے گا۔ اور خدا نے ایک جگہ اور بھی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں نہ جانتے کسی چیز کو، متشابہات کو یا کسی اور بات کو، ایک جگہ راسخ ہونا فی العلم کہا، یہاں کا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھ لو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، یا راسخ فی العلم سے پوچھو یا ذکر والوں سے پوچھو۔ خدا نے کہا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی بات کو بھی نہیں جانتے۔ اور خدا کہتے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم۔ آیتیں میں نے پڑھنی ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے، ساتھ آپ کو لینا ہے۔ 5% سمجھ جائیں تو تب مجھے نجات مل جائے گی، 10% سمجھ جائیں تب بھی نجات ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ میں خلوص سے بات کرتا ہوں، نہ مجھے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ مجھے کوئی لالچ ہوتا ہے۔ چلو ہاتھ پڑھ دیں ذرا بلند آواز سے۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم۔ خدا نے کہا وہ خدا ہے جس نے اخرجکم نکالا ہے تمہیں، من بطون امہاتکم ماؤں کے شکموں سے، ٹھیک ہے، سارے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کہا لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور خدا کہتا ہے پوچھو ان سے جو جاننے والے ہیں۔ اگر یہ بھی جاہل پیدا ہو تو پھر کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ بھی جاہل ہی پیدا ہوئے۔ تو خدا کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جو کچھ نہیں جانتے تو پھر جائیں گے کسی کے پاس جو جانتا ہوگا، اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا تو جانتا ہوگا جو شکم مادر سے جاہل پیدا نہ ہو، ورنہ تو بے چینی ہو جائے گی۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا، کوئی نہ کوئی ذاتیں تو ایسی ہوں گی جو پیدا ہوتے ہی جانتے ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، مثالیں میں ایسی نہیں دیا کرتا، قرآنی مثالیں دیتا ہوں یا حدیث کی مثالیں دیتا ہوں۔ یہ رفیق کی گل آدھے نے پانی پینا ہے، میرے کو پانی بھی ہے، چاہ بھی ہے، تساں پینا ہے تو پی لو، درود پڑھو ذرا بلند آواز نال۔ میرے واسطے آدھے نے تو بڑی مہربانی کرم فرمائی ہے، گرم پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، میں سارا انتظام کر کے رکھے اپنی ضرورت واسطے۔ میرے کو کسی نے اعتراض کرنا ہے بھی مولوی آیا سی جی پانی پیندا رہندا ہے، مولوی آیا سی جی چاہ پیندا رہندا ہے، مولوی آیا سی ڈبے جی تھکدا رہندا ہے۔ اس واسطے میں تے میری زندگی کا کافی سن 1945 جو میں پہلی مجلس پڑھی ہے، سن 1945 خادم علی دے کوٹھے تے 18 جیٹھ دی مجلس رات والی۔ ہن تسی خود فرما لو کہ 67 سال ہو گئے نے، 60 تے 7 67 سال ایک بندے دی عمر ہوندی ہے 67 سال۔ تے میں تواڈے سامنے پاکستان بن تو 2 سال پہلا ایتھے پنجو شاہ موجود ہوندا سی چودھری صاحب دے سامنے۔ یہ سارے اج کل کسی بندے نے پتا، یہ برکت علی نے پتا، برکت علی ہے چھوٹا ہے میرے نال بہت، درود پڑھیے ذرا بلند آواز سے۔ ہاں وہ بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، فضول باتوں میں نہ وقت ضائع ہو جائے۔ کوئی نہ کوئی تو عالم ہوگا، اس سے ہم نے پوچھنا ہے، وہ راسخ فی العلم بھی ہوگا، راسخ فی العلم ہوگا تو بات بنے گی نا۔ تو کم از کم کوئی تو خاندان ایسا بتا دو۔ اور میں ایک خاندان کی مثال دینا چاہتا ہوں، جناب رسالت مآب تشریف فرما ہے، امام حسن علیہ السلام جلدی جلدی آگے آ کے غوث رسالت مآب میں بیٹھ گئے ہیں۔ دستور تھا عرب کا کہ لوگ عام طور پہ کھجوریں ہوتی تھی وہاں،
وہ کھجوریں پیش کرتے تھے. یہاں گندم ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، وہاں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں. اس زمانے میں کھجوریں پیش کیا کرتے تھے وہ لوگ. حضور لانے والے سے پوچھتے تھے ہدیۃ، ہدیہ ہے؟ فیاکلوا منہ، تھوڑا سا کھا لیتے تھے. پھر پوچھتے تھے کیا ہے، ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ فإن قیل صدقۃ، اگر وہ کہہ دیتا یعنی کہا جاتا کہہ دیتا کہ یہ صدقہ ہے، فیقولوا لصحابہ کلوا، تو آپ اپنے صحابہ کرام سے کہہ دیتے کہ تم کھا لو. امام حسن علیہ السلام کے سامنے ٹوکری آئی کھجوروں کی، ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. جناب نے کھجور پکڑی، منہ میں رکھی، جناب رسالت مآب نے انگلی ڈال کے کھجور نکالی. بیٹا حسن تھوک دو، تھوک دو، جو کچھ کھایا ہے نا تھوک دو. اما علمت ان الصدقۃ علینا حرام، کیا تجھے علم نہیں کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 5-6 سال کے بچے ہیں، علم ہو جائے گا. فرمایا ایسے نہ کہو، میرا بیٹا حسن میری گود میں بیٹھا ہوا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. بیٹا حسن تو میری گود میں بیٹھا ہوا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. چلو کوئی نہ کوئی تو عالم ہے، تو عالم بھی خاندان رسالت میں صحیح ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے عالم تو وہی ہوگا کہ جو پیدا ہوتے ہی عالم ہوگا، ورنہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے جب پیدا ہوتے ہو. اس لیے پوچھنا ہے راسخ فی العلم سے، پوچھنا ہے عالم سے. ایسا راسخ فی العلم ہمیں ملنا چاہیے، ایسا ملنا چاہیے عالم اسلام کو جو یہ کہہ دے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو علی سے پیشتر اس کے کہ تم علی کو اپنے درمیان نہ پاؤ. علی دنیا سے چلے جائیں گے تو کس سے پوچھو گے؟ سلونی، مجھ سے پوچھو. قبل ان تفقدونی، تفقدون میں نے فقدان، ختم ہو جانا، دنیا سے چلے جانا، نظروں سے غائب ہونا. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں پوچھی، خزانہ غیب کہاں تھا، فلاں چیز تھی وہ کدھر چلی گئی، فلاں کیسے ہوا، فلاں کیسے ہوا. فرمایا ایسی باتیں نہ پوچھو. سلونی ان ترک السماوات، سما کی جمع ہے سماوات، علی سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو. فإنی عالم بہا من ترک الارض، میں تمہاری زمین کی جتنی سڑکیں، جتنے راستے ہیں، اونچے نیچے، پہاڑی، صحرائی، سمندری، سب کو جانتا ہوں، مگر سب سے زیادہ تو میں آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. انی اور یہ ناج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. پوچھ لو مجھ سے آسمانوں کے راستے. یا اللہ آسمانوں پہ بھی کوئی راستے ہیں؟ راستے ہیں تو یہ سارے چاند پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جگہ کوشش کی جا رہی ہے. یہ راستے تو آل محمد کو سب سے پہلے معلوم تھے. ضرورت پڑی ایک دفعہ لوگوں نے نہیں پوچھے آسمانوں کے راستے، لوگوں نے نہیں پوچھے زمین کے راستے. فرمایا یہ نہیں پوچھتے تو سلونی ان کتاب اللہ ہے، مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھ لو. فما من آیت الا وانی عالم بہا، کوئی آیت ایسی نہیں میں اس کو بہتر جانتا ہوں. فی لیل نزلت بنہار،
وہ آیت دن کو اتری ہے یا رات کو اتری ہے؟ فی سفر نو فی حضر، سفر میں اتری ہے یا حضر میں اتری ہے؟ پھر فرمایا محکمن او متشابہن، میں جانتا ہوں محکم آیتیں کون سی ہیں، متشابہ آیتیں کون سی ہیں۔ ناسخن و منسوخن، ناسخ کون سی ہیں، منسوخ کون سی ہوئی ہیں۔ محکمن، محکم کون سی ہیں، متشابہ کون سی ہیں۔ ساری آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں چلو قرآن نہیں پوچھتے، لو سنیت للوسادہ، میرے لیے ایک مسند بچھاؤ، لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم، میں تورات والوں پر تورات سے فیصلے کروں گا، وبین اہل الانجیل بانجیلہم، انجیل والوں کے مقدمات کا فیصلہ میں انجیل سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ اور فرماتے ہیں یہ کتابیں پکار کر کہیں گے کہ علی کا فیصلہ حق ہے، کتابیں پکار کر کہیں گی کہ علی کا فیصلہ حق ہے۔ ایک جملہ درمیان میں چھوٹا سا کہہ دوں، کوئی مجھے کسی کو طنز کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، نہ ہی طنز کرنے کا دور ہے، محکم اور متشابہ آیتوں کے ذکر ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیں آپ ذرا بلند آواز سے۔ زرداری کے خلاف مقدمہ ہو، خط لکھنے والی بات ہو، گیلانی صاحب کے خلاف جو ہے مقدمہ ہو جائے، ان کے اوپر بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جائے، یہ کون نوٹس جاری کرتا ہے، کون مقدمات سنتا ہے؟ آپ کہیں گے جو سب سے بڑا قاضی ہے نا، چیف جسٹس، وہ سنتا ہے۔ یعنی حکومت کے خلاف جب کوئی کیس جائے گا تو قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، اور جناب رسالت مآب نے فرما دیا، احادیث میں موجود ہے، اقضاکم علی، تم سے سب سے بڑا قاضی علی ہے، اور علی علیہ السلام نے خود بھی فرما دیا کہ میں تورات والوں پر تورات سے، انجیل والوں پر انجیل سے، زبور والوں پر زبور سے، فرقان والوں پر فرقان سے فیصلے کروں گا۔ اور اگر یہ فیصلے کتابیں پکار کر کہیں گے کہ علی کا فیصلہ حق ہے، مقدمہ حکومت کے خلاف ہو اور فیصلہ بھی حکومت ہی کرے، کیوں نہ فیصلہ قاضی کے پاس پیش کیا گیا؟ اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم سے سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ تو جب سب سے بڑا قاضی علی ہے تو فدق کا فیصلہ تو علی کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ علی آپ فیصلہ کر دیں، کیونکہ فیصلہ تو حکومت کے خلاف تھا کہ یہ ہمیں کیوں نہیں دیا، غصب کیوں کر لیا، تو وہ کہہ دیتے جی قاضی فیصلہ کرے۔ مگر قاضی القضات کو ایک طرف ڈال کے سب سے پہلے توحید عدالت کی ہے، سب سے پہلے توحید عدالت ہوئی ہے۔ توحید قضاوت ہوئی ہے، توحید عدالت ہوئی ہے، سب سے پہلی توحید عدالت ہوئی ہے۔ ایک اور سب سے پہلی بات کہہ دوں، میری باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اتنی عمر میں کیا اتنی میں زور سے بات نہیں کر سکتا۔ میں صبح سوچ رہا تھا کہ میں نے، یقین کرو میں وہاں بیٹھا تھا، شاید سے کوئی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں نے کل کیا تقریر کی تھی، میرے ذہن میں نہیں رہا تھا۔ یہ کیفیت ہو گئی، 80 سال کے اوپر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی اور اوپر اور اوپر، تو اس لیے ذہن تو نہیں رہتا۔ درود پڑھ دیکھتا ہوں ذرا بلند آواز سے۔ فیصلہ تو کرے گا جو قاضی القضات ہے، یہ سب سے پہلی بات، پہلی توہین عدالت، اور سب سے پہلی حدیث یا روایت دوسرے لفظوں میں،
جو منبر رسول پر مسجد نبوی میں پڑھی گئی، وہ سب سے پہلی جو روایت پڑھی گئی وہ جھوٹی تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ بات سمجھا دوں ذرا۔ روایتوں کا اختلاف ہونا، تو کسی نے پوچھا تھا امام سے، یار امام اگر روایتوں میں اختلاف ہو جائے تو کس طرف رجوع کریں؟ آپ نے فرمایا ما وافق الکتاب فخذوہ وما خالف فادرؤ للجدال، جو کتاب قرآن کے مطابق ہے اسے لے لو، جو قرآن کے خلاف ہے اسے دیوار پہ مار دو۔ اس کا مطلب کوئی روایت بھی قرآن کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی، کوئی روایت بھی قرآن کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی۔ اور بی بی نے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھی تھیں، تو 3 آیتیں ایک طرف ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں اولاد کا حق دینے کے لیے، للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کا حصہ دگنا ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ درود پڑھ دیں گے ذرا میں آدھ گھنٹہ پڑھتا ہوں، 20 منٹ میرے گزر گئے اور 10 منٹ 15 منٹ۔ یہ جو منتظم ہے نا اس کا ٹھیک ہے، وہ شروعات پڑھی ہے ذرا بلند آواز سے۔ بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ ورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب۔ یہاں بھی نبی ایک دوسرے کے وارث ہوئے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت پڑھی، 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے اگر رسول پاک کے لیے کوئی قرآن میں استثناء ہے، ایکسیپشن ہے تو بتا دو، اور اگر کوئی ایکسیپشن نہیں تو پھر میں اس روایت کو اس لیے قبول نہیں کرتی کہ یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کو یا خبر متفق علیہ کو یا خبر متواتر کو سمجھنا علماء کا کام ہے۔ وہ خبر، وہ روایت جس کو ایک ہی آدمی بیان کرتا ہے، دوسرا اس کا کوئی گواہی موجود نہیں، اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ درمیان میں بات آ گئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے محکمات کو، متشابہات کو۔ یا اللہ ذکر والے کون ہیں؟ قرآن نے تو یہ کہہ دیا ذکر والے سے پوچھو۔ یہ اپنا رائے بینڈ والے ذکر والے ہیں جو بسترے باندھ کے ذکر کرتے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو۔ نہیں، قرآن بتائے گا کہ ذکر والے کون ہیں۔ جس نے کہا ہے کہ ذکر والوں سے پوچھو، وہ خود ہی بتائے گا کہ ذکر کون ہے اور ذکر والے کون ہیں۔ تو قرآن نے کہا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولا، خدا نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے بھیجا ہے۔ تو اگر رسول ذکر ہے تو ذکر والا تو وہ ہوگا جو رسول والا ہوگا، جو رسول سے جدا نہ ہو، رسول اس سے جدا نہ ہو۔ ایک اور تھوڑی سی پیچیدہ بات شاید حل ہو جائے۔ ایک ہے من ہونا، ایک ہے ماں ہونا، میم این ماں۔ یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ ماں ہے، یعنی یہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، یہ معیت ہے۔ کل بھی تشریف لے آئے صاحب، اور رولے بیٹھے نے صلوات پڑھی ذرا بلند آواز سے۔ ماں، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ آئے ہیں، یہ اس کے ساتھ آئے ہیں، یہ معیت ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے، مگر میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ہے۔
یہ منہو کی منزل ہے، یہ ماں کی منزل ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، یہ مائیت ہے، ساتھ ہے۔ ساتھ ہونا اور ہے، ساتھ چھوڑ جانا اور ہے۔ کبھی ساتھ رہتا ہے،